बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तसर खानदानी हालात। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। हज़रत इब्राहीम अहवाज बाबुल या इराक के एक करिया कूसा में तूफान नूह से 1081 साल बाद पैदा हुए। जब आपकी उम्र 86 साल की हुई तो आपके यहाँ बातिन जनाब हाजरा से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और 90 साल की उम्र में जनाब सारा से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम मुतवल्लिद हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों बीवियों को एक जगह रखना मुनासिब न समझकर सारा को माँ इसहाक शाम में छोड़ा और हाजरा को माँ इस्माइल हिजाज के शहर मक्के में बाहुक्म खुदा पहुंचाए। हजरत इसहाक की शादी शाम में और हजरत इस्माइल की शादी मक्के में कबीला जरहम की एक लड़की से हुई। इस तरह हजरत इसहाक की नस्ल शाम में और हजरत इस्माइल की नस्ल मक्के में परवान चढ़ी। जब हजरत इब्राहीम की उम्र 100 साल की हुई और जनाब हाजरा का इंतकाल भी हो गया तो आप मक्का तशरीफ लाए और हजरत इस्माइल की मदद से खाने काबा की तामीर की। मौलिकीन का कहना है कि ये तामीर हिजरत नबवी से 2793 साल कबल हुई थी। उन्होंने एक ख्वाब के हवाले से बाहुक्म खुदा अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा करना चाहा था, जिसके रद्द अमल में खुदा ने दुम्बा भेजकर फरमाया कि तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इब्राहिम सुनो, हमने तुम्हारा फिदिया इस्माइल को ज़िबे अजीम इमाम हुसैन से बदल दिया है। मौलिकीन का कहना है कि ये वाकया हजरत आदम के दुनिया में आने के 3435 साल बाद का है। इसके बाद चंद बातों में आपका इम्तिहान लिया गया, जिसमें कामयाबी के बाद आपको दर्जा इमामत पर फाइज किया गया। आपने ख्वाहिश की कि ये ओहदा मेरी नस्ल में मुस्तकिर कर दिया जाए। इरशाद हुआ, बेहतर है, लेकिन तुम्हारी नस्ल में जो जालिम होंगे वो इससे महरूम रहेंगे। आपका लक़ब खलीलुल्लाह था और आप उलुल अज़्म पैगंबर थे। आप साहिब शरीयत थे और खुदा की बारगाह में आपका ये दर्जा था कि खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी शरीयत बाकी रखने का हुक्म दिया गया। आपने 175 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया और मुकाम कुद्स जलील खलीलुर रहमान में दफन किए गए। वफात से क़ब्ल आपने अपना जानशीन हजरत इस्माइल को करार दिया। मौलिकीन फरंग का कहना है कि हजरत इस्माइल की विलादत जनाब मसीह से 1911 साल कबल हुई थी। हजरत इस्माइल की ये खुसूसी इम्तियाजात हैं कि इन्हीं की वजह से मक्का आबाद हुआ, चाह जमजम बरामद हुआ, हज काबे की इबादत का आगाज हुआ, 10 जिलहज को ईद कुर्बान की सुन्नत जारी हुई। आपका इंतकाल 137 साल की उम्र में हुआ और आप हजर इस्माइल मक्के के करीब दफन हुए। आपने 12 फर्जंद छोड़े। आपकी वफात के बाद खाने काबा की निगरानी और दीगर खिदमत आपके फर्जंद ही करते रहे। इनके फर्जंदों में कैदार को नुमाया हैसियत हासिल थी। गर्ज ये कि औलाद हजरत इस्माइल मक्का मुअज़्ज़मा में बढ़ती और नशोनुमा पाती रही, यहाँ तक कि 3वीं सदी ईस्वी में एक शख्स फहर नामी पैदा हुआ जो इंतहाई बाकमाल था। इस फहर की नस्ल से पैगंबर इस्लाम मुतवल्लिद हुए। अल्लामा तरही का कहना है कि इस फहर या इसके दादा नसर बिन कन्नाना को कुरैश कहा जाता था, क्योंकि बहरुल हिंद से इन्होंने एक बहुत बड़ी मछली शिकार की थी जिसको कुरैश कहा जाता था और इस इलाके मक्के में रख दिया था, जिसे लोग देखने के लिए दूर दूर से आते थे। लफ्ज फहर इब्रानी है और इसके मायने पत्थर के हैं और कुरैश के मायने कदीम अरबी में सौदागर के हैं। 5वीं सदी ईस्वी में एक बुजुर्ग फहर की नस्ल से गुजरे हैं जिनका नाम कसी था। शिबली नौमानी का कहना है कि इन्हीं कसी को कुरैश कहते हैं। कसी का असल नाम जैद और कुनियत अबुल मुगीरा थी। इनके बाप का नाम कलाब और माँ का नाम फातिमा बिनते साद और बीवी का नाम आतका बिनते खालिद बिन लैथ था। ये निहायत ही नामवर, बुलंद हौसला, जवान मर्द, अजीम शान बुजुर्ग थे। उन्होंने जबरदस्त इज्जत और इख्तिदार हासिल किया था। ये नेक चलन, बामुरवत, सफी और दिलेर थे। इनके ख्यालात पाक और बेलौस थे। इनके इखलाक बुलंद, शाइस्ता और मुहज्जब थे। इनकी बीवी हबी बिनते खलील खजाई थी। ये खलील बनु खजा के सरदार थे। इन्होंने वफात के वक्त खाने काबा की दौलत हबी को सुपुर्द कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी कमजोरी के हवाले से इनकार कर दिया।
پھر اس نے اپنے رشتہ دار ابو خبسان خزئی کے سپرد کی۔ اس نے اس اہم خدمت کو قسی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس طرح قسی ابن قلاب اس عظیم الشرف کے مالک بھی بن گئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کی مرمت کرائی اور دارالندوہ بنوایا۔ رفع عام کے سلسلے میں بے شمار خدمات کی۔ مکے میں کنواں کھدوایا جس کا نام عجول تھا۔ قسی کا انتقال 480 عیسوی میں ہوا۔ مرنے کے بعد انہیں مقام حجول میں دفن کیا گیا اور ان کی قبر زیارت گاہ بن گئی۔ قسی اگرچہ نبی یا امام نہ تھے لیکن حامل نور محمد ہی تھے، یہی وجہ ہے کہ آسمان فضیلت کے آفتاب بن گئے۔ قسی کے 6 بیٹے تھے جن میں عبد المطلب سب سے بڑے اور عبد المناف سب سے لائق تھے۔ انہوں نے مرتے وقت بڑے بیٹے کو تمام مناصب سپرد کیے لیکن عبد مناف نے اپنی لیاقت کی وجہ سے سب میں شرکت حاصل کر لی۔ یہ قریش کے مسلم الثبوت سردار بن گئے۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ اور کنیت ابو عبد شمس تھی اور ماں کا نام حبی بنت خلیل تھا۔ انہوں نے عاتقہ بنت مرا سلیمہ بن حلالہ سے شادی کی۔ انہیں حسن و جمال کی وجہ سے قمر مہتاب کہا جاتا تھا۔ دیار بکری کا کہنا ہے کہ عبد مناف کو مغیرہ بھی کہتے تھے۔ وہ تقوی و صلہ رحمی کی تلقین کیا کرتے تھے۔ باپ اور بیٹے دونوں ایک ہی عقیدے پر تھے۔ انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ یہ بھی اپنے باپ قسی کی طرح مناقب بے حد اور فضائل بے شمار کے مالک تھے اور نور محمدی کے حامل تھے۔ انہوں نے ملک شام کی مقام غزہ میں انتقال کیا۔ ان کے بعد ان کی اولاد ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ہاشم کا نام عمرو، کنیت ابو نفلہ تھی۔ آپ کے والد عبد مناف اور والدہ عاتقہ بنت مرا سلمیہ تھی۔ آپ کو علو مرتبہ کی وجہ سے عمر الاعلیٰ بھی کہتے تھے۔ آپ اور عبد شمس وہ دونوں اس طرح جڑواں پیدا ہوئے تھے کہ ان کے پاؤں کا پنجہ عبد شمس کی پیشانی پر چپکا ہوا تھا، جسے تلوار کے ذریعے سے علیحدہ کیا گیا اور بے انتہا خون بہا، جس کی تعبیر نجومیوں نے باہمی خون ریز جنگ سے کی جو بالکل صحیح اتری اور دونوں خاندانوں کے درمیان ہمیشہ جنگ متوارث رہی، جس کا اختتام 133 ہجری میں ہوا۔ بنی عباس ہاشمی اور بنی امیہ شمسی میں ایسی خون ریز جنگ ہوئی جس نے بنی امیہ کی قوت و طاقت اور بلند اقبالی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ آپ فطرتاً سیر چشم اور فیاض تھے۔ دولت مندی میں بھی بڑی حیثیت کے مالک تھے۔ حجاج کی خدمت آپ کی زندگی کا کارنامہ تھی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک شدید قحط کے موقع پر اپنی ذاتی دولت سے شام جا کر بہت سی روٹی خریدی تھی اور اسے لا کر تقسیم کیا تھا اور اسے شوربے میں ڈبو کر کھلایا تھا۔ ہاشم کے معنی توڑنے کے ہیں، لہذا ہاشم کہے جانے لگے۔ آپ نے اپنی شادی اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے کی جس سے حضرت اسد پیدا ہوئے۔ دوسری شادی خزرجیوں کے ایک مشہور قبیلے بنی عدی ابن نجار یسب مدینے کی نجیب الطرفین دختر سے کی۔ اسی کے باطن سے ایک باوقار لڑکا پیدا ہوا جو آگے چل کر عبد المطلب شیبۃ الحمد سے پکارا گیا۔ عبد المطلب ابھی دودھ ہی پیتے تھے کہ جناب ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی اولاد کے متعلق حضرت جبرائیل کا کہنا ہے کہ میں نے مشرق و مغرب کو چھان کر دیکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں ہے اور بنی ہاشم سے بہتر کوئی خاندان نہیں ہے۔ جناب ہاشم نے 510 عیسوی میں مقام غزہ شام میں انتقال فرمایا۔ جناب اسد حضرت ہاشم کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت 497 عیسوی سے قبل ہوئی تھی۔ آپ میں انسانی ہمدردی بحد کمال پہنچی ہوئی تھی۔ فخر الدین رازی کا بیان ہے کہ جناب اسد نے ایک دن اپنے ایک دوست کو سخت بھوکا پا کر جو بنی خزوم سے تھا اپنی والدہ سے کہا کہ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ انہوں نے پنیر اور آٹا وغیرہ کافی مقدار میں اس کے گھر بھجوا کر اسے سکون بخشا۔ پھر اسی واقعے سے متاثر ہو کر جناب ہاشم نے اہل مکہ کو جمع کیا اور ان میں تجارت کا جذبہ اور شوق پیدا کیا۔ اسد کے معنی شیر کے ہیں۔ ابن خلویہ کا کہنا ہے کہ شیر کے 500 نام ہیں جن میں ایک اسد بھی ہے۔ شیر بھوک اور پیاس پر صابر ہوتا ہے۔ علامہ ترہی کا کہنا ہے کہ شیر کی اولاد کم ہوتی ہے، شاید یہی وجہ تھی کہ حضرت اسد کے اولاد کم تھی، بلکہ اولاد ذکور مفقود اور غالباً حضرت فاطمہ بنت اسد ہی تھیں جو بعد میں حضرت علی کی والدہ گرامی قرار پائیں۔
जनाब अब्दुल मुत्तलिब हजरत हाशिम के निहायत जलीलुल कदर साहबजादे थे। 497 ईस्वी में पैदा हुए। वालिद का इंतकाल बचपने में ही हो चुका था। परवरिश के फराइज आपके चचा मुत्तलिब के किनारे आतिफत में अदा हुए और खुशकिस्मती से आखिर में अरब के सबसे बड़े सरदार करार पाए। आपके वालिद ही की तरह आपकी वालिदा भी, जिनका नाम सलमा था, शराफत और अजमत में इंतहाई बुलंदी की मालिक थी। इब्ने हशाम का कहना है कि वो वक़ार खानदानी की वजह से अपने निकाह को इस शर्त से मशरूत करती थी कि जब चाहें घर चली जाएंगी। अल्लामा हिल्ली का कहना है कि वो ये शर्त भी लगाती थी कि तौलीद के मौके पर अपने मैके में रहूंगी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का नाम शबीतुल हमद भी था, क्योंकि आपकी विलादत के वक्त आपके सर पर सफेद बाल थे और शीप सफेदी सर को कहते हैं। हम से इसे मजाक इसलिए किया कि आगे चलकर बे इम्तिहा ममदू होने की इनमें अलामतें देखी जा रही थी। आप सनी शऊर तक पहुंचते ही जनाब हाशिम की तरह नामवर और मशहूर हो गए। आपने अपने आबाओ अजदाद की तरह अपने पर शराब हराम कर रखी थी और गारे हिरा में बैठकर इबादत करते थे। आपका दस्तरख्वान इतना वसी था कि इंसानों के अलावा परिंदों को भी खाना खिलाया जाता था। मुसीबत ज़दों की इमदाद और अपाहजों की खबरगिरी इनका खास शेवा था। आपने बाज ऐसे तरीके राइज किए जो बाद में मजहबी नुक्ता नजर से इंसानी जिंदगी के उसूल बन गए। मसलन ईफा नजर, निकाह महारम से इज्तिनाब, दुख्तर कशी की ममानियत, कमरोजना की हुर्मत और कतायत सारिफ। अब्दुल मुत्तलिब का ये अजीम कारनामा है कि इन्हीं ने चाहे जमजम को, जो मरवरे जमाना से बंद हो चुका था, फिर खुदवाकर जारी किया। आपकी अहद का एक अहम वाकया काबा मौज़मा पर लश्कर कशी का है। मौरखीन का कहना है कि अब्राहुल शरम यमन का ईसाई बादशाह था। इसमें मजहबी तासुब बे इंतहा था। खाना काबा की अजमत हुर्मत देखकर आतिश हसद से भड़क उठा और इसके वकार को घटाने के लिए मकाम सना में एक अजीम शान गिरजा बनवाया। मगर इसकी लोगों की नजर में खाना काबा वाली अजमत ना पैदा हो सकी, तो इसने काबे को ढाने का फैसला किया और अस्वद बिन मकसूद हबशी के जेर सरकर्दगी एक अजीम शान लश्कर मक्के की तरफ रवाना कर दिया। कुरैश, कनाना, खजा और हजील पहले तो लड़ने के लिए तैयार हुए, लेकिन लश्कर की कसरत देखकर हिम्मत हार बैठे और मक्के के पहाड़ियों में अहलो अयाल समेत जा छुपे। अलबत्ता अब्दुल मुत्तलिब अपने चंद साथियों समेत खाने काबा के दरवाजे में जा खड़े हुए और कहा, मालिक तेरा घर है और सिर्फ तू ही बचाने वाला है। इसी दौरान लश्कर के सरदार ने मक्का वालों के खेत से मवेशी पकड़ लिए, जिनमें अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी थे। अलगरज अब्राहा ने हन्नात हमीरी को मक्के वालों के पास भेजा और कहा कि हम तुमसे लड़ने नहीं आए, हमारा इरादा सिर्फ काबा ढाने का है। अब्दुल मुत्तलिब ने पैगाम का ये जवाब दिया कि हमें भी लड़ने से कोई गरज नहीं, और इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा से मिलने की दरख्वास्त की। इसने इजाजत दी। ये दाखिले दरबार हुए। अब्राहा ने पुरतपाक खैर मकदम किया और इनके हमरा तख्त से उतरकर फर्श पर बैठा। अब्दुल मुत्तलिब ने दौरान गुफ्तगू में अपने ऊँटों की रिहाई और वापसी का सवाल किया। उसने कहा कि तुमने अपने मकान काबे के लिए तो कुछ नहीं कहा। इन्होंने जवाब दिया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, अपने ऊँट मांगता हूँ। जो काबे का मालिक है अपने घर को खुद बचाएगा। अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट इनको मिल गए और वो वापस आ गए और कुरैश को पहाड़ियों पर भेजकर खुद वहीं ठहर गए। गर्जिए के अब्राहा अजीम शान लश्कर लेकर खाने काबा की तरफ बढ़ा और जब इसकी दीवारें नजर आने लगी तो धावा बोल देने का हुक्म दे दिया। खुदा का करना देखिए कि जैसे ही गुस्ताख को बेबाक लश्कर ने कदम बढ़ाया, मक्के के गरबी सिम से खुदावंदे आलम का हवाई लश्कर अबाबील की सूरत में नमूदार हुआ। इन परिंदों की चोंचों और पंजों में एक एक कंकरी थी। उन्होंने ये कंकरियां अब्राहा के लश्कर पर बरसाना शुरू की। छोटी छोटी कंकरियों ने बड़ी बड़ी गोलियों का सा काम करके सारे लश्कर का काम तमाम कर दिया। अब्राहा, जो महमूद नामी सुर्ख हाथी पर सवार था, जख्मी होकर यमन भागा, लेकिन रास्ते ही में वासिले जहन्नुम हो गया। ये वाकया 570 ईस्वी का है। चूंकि अब्राहा हाथी पर सवार था और अरब ने इससे कबल हाथी ना देखा था, नेज इसलिए कि बड़े बड़े हाथियों को छोटे छोटे परिंदों की नन्ही नन्ही कंकरियों से बाउक में खुदा तबाह करके खुदा के घर को बचा लिया,
اس لیے اس واقعے کو ہاتھی کی طرف منسوب کیا گیا اور اسی سے سن عام الفیل کہا گیا۔ مہندی کا خضاب عبد المطلب نے ایجاد کیا۔ ابن ندیم کا کہنا ہے کہ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط مامون رشید کی کتب خانے میں موجود تھا۔ علامہ مجلسی اور مولوی شبلی کا کہنا ہے کہ آپ نے 82 سال کی عمر میں وفات پائی اور مقام حجون میں دفن ہوئی۔ جناب عبداللہ جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ کنیت ابو احمد تھی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا جو عمر بن عائد بن عمر بن مخزوم کی صاحبزادی تھی۔ آپ کے کئی بھائی تھے جن میں ابو طالب کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ جناب عبداللہ ہی وہ عظیم المرتبت بزرگ ہیں جن کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نہایت متین، سنجیدہ اور شریف طبیعت کے انسان تھے اور نہ صرف جلالت نسب بلکہ مکرم الاخلاق کی وجہ سے تمام جوانان قریش میں امتیاز کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ محاسن اعمال اور شمائل مطبوعہ میں فرو تھے۔ حرکات موضوع اور لطف و گفتار میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ جناب عبد المطلب آپ کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبد المطلب نے یہ نظر مانی کہ اگر خدا نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ان میں سے ایک راہ خدا میں قربان کر دوں گا، اور اس کی تکمیل میں عبداللہ کو ذبح کرنے چلے۔ لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ قربانی کے لیے قرع ڈالیں۔ چنانچہ بار بار عبداللہ کے ذبح پر ہی قرع نکلتا رہا۔ عبد المطلب نے سخت اصرار کے ساتھ انہیں ذبح کرنا چاہا، لیکن اونٹوں کی تعداد بڑھا کر قرع کے لیے 100 تک لے گئے۔ بالآخر 3 بار عبداللہ کے مقابلے میں 100 اونٹوں پر قرع نکلا اور عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے۔ اس کے بعد آپ کی شادی قبیلہ زہرہ میں وہب ابن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے ہو گئی۔ شادی کے وقت جناب عبداللہ کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ آپ نے 28 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ مکے سے باسلسلہ تجارت مدینہ تشریف لے گئے تھے، وہیں آپ کا انتقال ہوا اور آپ مقام ابوا میں دفن کیے گئے۔ آپ نے ترکے میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی جس کا نام برکت اور عرف ام ایمن تھا۔ حضرت ابو طالب، آپ حضرت ہاشم کے پوتے، عبد المطلب کے بیٹے اور جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ آپ کا اصلی نام عمران تھا، کنیت ابو طالب تھی۔ آپ کی مادر گرامی فاطمہ بنت عمر مخزومی تھی۔ شمس العلماء نذیر احمد کا کہنا ہے کہ آپ عبداللہ کی اولاد مسکول میں سب سے زیادہ باوقار اور عقل مند تھے۔ عبد المطلب کے بعد پیغمبر اسلام کی پرورش آپ نے شروع کی اور تاحیات ان کی نصرت اور حمایت کرتے رہے۔ مولوی شبلی کا کہنا ہے کہ ابو طالب کا یہ طریقہ تعزیز رہا کہ آن حضرت کو اپنے ساتھ چلاتے تھے اور جہاں جاتے تھے ساتھ لے جاتے تھے۔ کفار قریش اور اشرار یہود سے آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور انہیں کسی قسم کا گزند نہیں پہنچنے دیا۔ مورخ ابن اسیر کا کہنا ہے کہ سفر شام کے موقع پر ایک راہب کی نظر آپ پر پڑی۔ اس نے ان میں بزرگی کے آثار دیکھے اور ابو طالب سے کہا کہ انہیں جلد واپس وطن لے جاؤ، مبادہ انہیں یہود قتل کر ڈالیں۔ حضرت ابو طالب نے اپنا سارا سامان تجارت فروخت کر کے وطن کی راہ لی۔ مورخ دیار بکری کا کہنا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کی تحریک سے جناب خدیجہ کا مال برائے فروخت شام کی طرف لے جایا کرتے تھے۔ چند دنوں میں حضرت خدیجہ نے شادی کی خواہش کی اور نسبت ٹھہر گئی۔ جناب ابو طالب نے آن حضرت کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت ابو طالب کے خطبے کی ابتدا ان لفظوں سے تھی: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا۔ 400 دینار سرخ پر عقد ہوا۔ عقد نکاح کے بعد فرح ابو طالب فرحن شدیدن، حضرت ابو طالب بہت ہی خوش ہوئے۔ علامہ تریہی کا بحوالہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہنا ہے کہ ابو طالب ایمان کے تحفظ میں اصحاب کہف کی مانند تھے۔ شمس العلماء نذیر احمد کا کہنا ہے کہ عبد المطلب اور ابو طالب دین فطرت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ علامہ سیوطی کا کہنا ہے کہ حضرت کے آباء و اجداد میں ایک شخص بھی مشرک نہیں تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اے نبی، ہم نے تم کو سجدہ کرنے والوں کی پشت میں رکھا۔ ابو طالب کے متعلق شمس العلماء نذیر احمد کا کہنا ہے کہ وہ دل سے پیغمبر کو سچا پیغمبر اور اسلام کو خدائی دین سمجھتے تھے۔ شمس العلماء شبلی کا کہنا ہے کہ ابو طالب مرتے وقت کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن بخاری کی ایک ایسی مرسل روایت کی بنا پر جس میں مسیب شامل ہے،
انہیں غیر مسلم کہا جاتا ہے، جو قابل صحت لائق تسلیم نہیں۔ غرض یہ کہ آپ کے مومن اور مسلمان ہونے پر مصنف اور مورخین کا اتفاق ہے۔ حضرت ابو طالب کے دو شعر قابل ملاحظہ ہیں۔ اے محمد، تم نے مجھے اسلام کی طرف دعوت دی اور میں خوب جانتا ہوں کہ تم یقیناً سچے ہو، کیونکہ تم اس عہد نبوت کے اظہار سے قبل لوگوں کی نظر میں سچے رہے ہو۔ میں اچھی طرح جانے ہوئے ہوں کہ اے محمد، تمہارا دین دنیا کے تمام ادیان سے بہتر ہے۔ آپ کی بیوی فاطمہ بنت اسد تھی، جو سن 162 میں ایمان لائی اور 4 ہجری میں بمقام مدینہ منورہ انتقال فرما گئی۔ خود آپ کا انتقال 85 سال کی عمر میں شوال 10 میں ہوا۔ آپ کے انتقال کے سال کو رسول اللہ نے عام الحزن سے موسوم کر دیا تھا۔ جناب عباس حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ کی والدہ فتیلہ تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 یا 3 سال بڑے تھے۔ آپ کا قد طویل اور بدن خوبصورت تھا۔ آپ ہجرت سے قبل اسلام لائے تھے۔ آپ بڑے صاحب الرائے تھے۔ آپ نے فتح مکہ اور غزوہ حنین میں شرکت کی تھی۔ آپ کے 10 بیٹے اور کئی بیٹیاں تھیں۔ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ نے 88 سال کی عمر میں بتاریخ 12 رجب 32 ہجری بمقام مدینہ منورہ انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ آپ کا مقبرہ کھود ڈالا گیا، لیکن نشان قبر اب بھی باقی ہے۔ جناب حمزہ جناب عبد المطلب کے صاحبزادے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حالہ بنت وہب تھا، جو کہ جناب آمنہ کی چچازاد بہن تھی۔ آپ نے بعثت کے 6 سال اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی اور بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ آپ جنگ احد میں بھی شریک ہوئے اور زبردست نبرد آزمائی کی۔ 31 کافروں کو قتل کرنے کے بعد آپ کا پاؤں پھسلا اور زمین پر گر پڑے، جس کی وجہ سے پشت سے ذرہ ہٹ گئی اور موقع پا کر ایک وحشی نامی حبشی نے تیر مار دیا اور آپ اسی دن بلکہ اسی وقت بتاریخ 5 شوال سن 30 ہجری میں شہید ہو گئے۔ کافروں نے آپ کو مسلح کر ڈالا اور ہندا نے آپ کا جگر نکال کر چبا ڈالا۔ آپ کی عمر 57 سال تھی۔ نماز جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے 4 تھے: طالب، عقیل، جعفر، حضرت علی۔ ان میں چھٹائی بڑائی 10 سال کی تھی۔ دیار بکری کا کہنا ہے کہ 2 بیٹیاں تھیں، ام ہانی اور جمانہ۔ طالب نے جنگ بدر میں مسلمانوں سے نہ لڑنے کے لیے اپنے کو سمندر میں گرا کر ڈبو دیا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ عقیل، آپ 590 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو یزید تھی۔ حدیبیہ کے موقع پر اسلام ظاہر کیا اور سن 8 ہجری میں مدینے آ گئے۔ آپ نے جنگ معتہ میں بھی شرکت کی تھی۔ آپ زبردست نصاب تھے۔ آپ بڑے حاضر جواب تھے۔ آخری عمر میں آپ نابینا ہو گئے تھے۔ آپ نے 96 سال کی عمر میں 50 ہجری بمطابق 670 عیسوی میں انتقال کیا۔ جعفر، آپ صورت و سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ آپ نے شروع ہی میں ایمان ظاہر کیا تھا۔ آپ نے ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ دونوں میں شرکت کی تھی۔ آپ کو جمادی الاول 8 ہجری میں جنگ معتہ کے لیے بھیجا گیا۔ اس میں آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور آپ شہید کر دیے گئے۔ آپ کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہیں ان کے ہاتھوں کے عوض خدا نے جنت میں 2 زمردین پر عطا فرمائے ہیں اور آپ فرشتوں کے ساتھ اڑا کرتے ہیں۔ آپ کے شہید ہوتے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ زہرا اسماء بنت امیس کے پاس ادائے تعزیت کے لیے گئی۔ آپ نے حکم دیا کہ جعفر کے گھر کھانا بھیجو۔ آپ نے 41 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ آپ کے جسم پر 90 زخم تھے۔ آپ نے 8 بیٹے چھوڑے، جن کی ماں اسماء بنت امیس تھی، جن میں عبداللہ بن جعفر اور محمد بن جعفر زیادہ نمایاں تھے۔ یہی عبداللہ حضرت زینب کے اور محمد حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ کے شوہر تھے۔ حضرت علی، آپ کا ذکر آئندہ کیا جائے گا۔ یہ تھے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر ترین خاندانی حالات۔ آئندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام تک 14 معصومین کی زندگی، ولادت سے شہادت تک کے حالات بالترتیب قسط وار پیش کیے جائیں گے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔